آپ علیہ رحمہ کی طرف کوئی 15-17 کتب منسوب ہیں کہ یہ کتب جو ہیں وہ آپ کی ہیں، لیکن کچھ کتب کا جو انتساب ہے آپ کی طرف وہ مشکوک بھی ہے۔ بہرحال آپ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ غنیۃ الطالبین ہے، اور اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آپ کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہی بیان کیا کہ یہ آپ ہی کی کتاب ہے، اور یہ آپ کی وہ کتاب ہے جو آپ کی باقاعدہ تصنیف ہے، یعنی آپ نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے مجھ سے اس کتاب کی تصنیف کا پرزور مطالبہ کیا، یعنی آپ نے خود لکھی ہے۔ اچھا، اب اس کتاب میں ہے کیا؟ یہ بھی حضور غوث اعظم خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آداب شریعت یعنی فرائض، واجبات اور مستحبات کا علم ہے، وہ علامات ہیں جن کے ذریعے بندہ خالق کی معرفت حاصل کر لے۔ قرآن پاک اور احادیث سے نصیحت اور اچھے اخلاق کا بیان ہے، اور یہ بتاتا چلوں کہ اس کتاب میں 900+ قرآن پاک کی آیات اینڈ 900+ احادیث سے استفادہ کیا غوث پاک علیہ رحمہ نے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو حق پر چلنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا چاہے اور نواہی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے میری یہ کتاب مددگار ہے، اور فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے الغنیہ للطالبی طریق الحق، یعنی حق کے راستے کو تلاش کرنے والوں کے لیے کفایت کرنے والی، غنیہ مطلب کافی، کفایت کرنے والی۔ اچھا، اس کتاب میں کتاب الادب ہے، اور یہ کتاب الادب اس کتاب کا ایک سمجھا مغز ہے، اور اس میں آپ علیہ رحمہ نے آداب معاشرت سے متعلق تقریباً ہر پہلو کا جو ہے نا احاطہ کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الادب سے پہلے کتاب میں جو ہے وہ بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے حوالے سے ابحاث ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے عقائد اسلامیہ بھی اس میں بیان کی ہیں اور فرق اسلامیہ بھی بیان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضور غوث پاک نے اس کتاب میں مہینوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے مختلف اوراد و وظائف اور تعلیمات بیان کی ہیں۔ مطلب کیسی ڈائیورسٹی ہے اس کتاب میں، عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے، معاشرت بھی بیان ہو رہی ہے، اور اخلاقیات بھی بیان ہو رہے ہیں، اور عبادات بھی بیان ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ ہم آگے چلیں تو آپ علیہ رحمہ کی کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی، اور اسی طرح آپ کی کتاب جلاء الخاطر، یہ دونوں کتاب آپ کے ملفوظات اور خطبات کا مجموعہ ہے۔ پہلی کتاب الفتح الربانی یہ آپ کے نواسے سید عفیف الدین بن مبارک، انہوں نے جو ہے اس کو کمپائل کیا، اس کو مرتب کیا ہے، اور اس میں آپ کے 62 خطبات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو جلاء الخاطر ہے وہ بھی آپ کے خطبوں کی کمپائلیشن ہے، اور اس کو آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق علیہ رحمہ نے کمپائل کیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ دونوں میں خطبات ہیں نا، تو وہ جو کتاب جلاء الخاطر یہ فتح الربانی کا تتمہ ہے۔ پھر اسی طرح میں آگے چلوں، اچھا اس کتاب میں ہے کیا، ان دونوں کتابوں میں ہے کیا، تو اس میں توحید، توکل، اخلاص سے ریلیٹڈ اسباق ہے، نفس کی خواہشات کو مارنا ہے، شیطان کی مخالفت کرنی ہے، قرآن و حدیث کی صوفیانہ تشریح ہے، اور پھر جا بجا ان میں اشعار بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ دین کی پاسداری کی ترغیب آپ نے اس میں اپنے خطبات میں دی ہے، اور شیخ کامل کو اپنانے کی بھی آپ نے ترغیب بیان کی ہے۔ چونکہ آپ نے 40 سال خطبات دیے ہیں، منگل، جمعہ اور اتوار کے روز آپ خطبات دیا کرتے تھے، ہاں، تو اسی میں سے جو ہے وہ اس کی کمپائلیشن ہوئی ہے۔ ایک کتاب بڑی اہم ہے فتوح الغیب، اور یہ آپ کی مشہور ترین کتاب ہے، اور اس میں آپ کے بہت سے ملفوظات ہیں، اور اسے بھی آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق علیہ رحمہ نے جمع کیا ہے۔ اس میں آپ کے 78 ملفوظات ہیں، اور ہر ملفوظ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ پہلا مقالہ جو ہے نا وہ آپ ذرا دیکھیں کیسا جامع مقالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز امر یمتثلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم جس پر وہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نہی یجتنبہ، اللہ تعالیٰ کی ممانعت جس سے مومن بچے۔ تیسری چیز قدر یرضی بہ، تقدیر جس پر مومن راضی رہے۔ فرماتے ہیں ہر مومن کی ادنا سے ادنا یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم ان تینوں باتوں پر عمل کرے، کہ امر پر حکم کرے، نہیں سے بچے، اور تقدیر پر راضی رہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں فتوح الغیب اگر روشن نہ فرمائے، فتوحات و فصوص آفل ہے یا غوث، یعنی اگر کوئی آپ کی فتوح الغیب نہ سمجھ پائے، اس پر روشن نہ ہو، تو فتوحات و فصوص یعنی شیخ ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم وہ اسے سمجھ نہیں آتا۔ اور آخر میں ایک، یعنی یہ بنیاد ہے، تصوف کی بنیاد ہے یہ کتاب۔ اور آخر میں ایک چیز، سر تھامس یہ علامہ اقبال کے فلسفے میں استاد ہیں، اور پاکستان میں رہے ہیں، یہاں پڑھایا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں اپنی کتاب دی پریچنگ آف اسلام میں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، اور آپ کی کتاب پر تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی
کسی کتاب یا فرامین میں کوئی ایسا اظہار نہیں پایا جاتا کہ جن میں عیسائیوں کے لیے بیزاری یا دشمنی پائی جاتی ہو۔ آپ جب کبھی اہل کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں ان کے مذہبی تسامحات پر اظہار افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ تحمل مزاجی کا یہ رویہ آپ نے اپنے مریدین کے لیے ورثے میں چھوڑا ہے، یہی تحمل مزاجی آپ کے پیروکاروں کی ہر دور میں نمایاں خوبی ہے۔ سبحان اللہ۔